نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے غصہ سے اجتناب کیجیے۔ یعنی اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ غصہ کیا ہوتا ہے اور غصہ کے وقت کیا کرنا چاہیے، اسی طرح غصہ کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، نیز غصہ کب ممنوع ہے اور کب غصہ مسنون ہے۔ سب سے پہلے غصہ کیا ہے اور غصہ کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی طرح غصہ کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، ان تین سوالوں کا جواب وہ ایک تفصیلی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الغضب جمرۃ تتوقد فی جوف ابن آدم، کہ غصہ ایک انگارہ ہے جو آدمی کے اندر دہکتا ہے۔ کیا تم غصہ کرنے والے کی آنکھ کی سرخی اور اس کی رگوں کا پھولنا نہیں دیکھتے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ غصہ انسان کی ایک ایسی کیفیت ہے جس کے وقت انسان کے اندر گویا کہ ایک آگ کا انگارہ وہ دہکتا ہے اور انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے اور اس کی رگیں پھولنے لگتی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم میں سے جب کوئی غصہ محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ زمین سے چمٹ جائے۔ زمین سے چمٹنے کا مطلب کیا ہے، آگے اور احادیث آئے گی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور جو بیٹھا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ ابھی تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اچھی طرح یاد رکھو، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے اترے۔ اور اگر ایسا آدمی ہو جسے غصہ جلدی آ کر جلدی اتر جائے تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہے، اور اگر دیر سے آ کر دیر میں جائے تو بھی برابر سرابر ہے۔ یعنی جسے غصہ جلدی آتا ہو اور پھر غصہ اترتا نہیں ہو تو یہ آدمی بدتر ہے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ غصہ انسان کی طبیعت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے، انسان کو لازماً کبھی نہ کبھی غصہ آتا ہے۔ تو لہٰذا غصے کا علاج کیا ہے، غصے کے وقت کیا کرنا چاہیے، تو وہ ایک تو حدیث سے اشارہ ہوا کہ غصے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے چمٹ جاؤ۔ تو ان میں سے دوسرا طریقہ یہ ہے، الترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو غصہ آ گیا تھا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھے گا تو اس کا غصہ اتر جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو اس طرح دوسرا طریقہ معلوم ہوا کہ غصہ آ جائے تو آدمی پہلے تو اگر کھڑا ہو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے، اور اگر بیٹھ نہیں سکتا ہو یا لیٹ نہیں سکتا ہو تو اسی طرح کھڑے ہی وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اسی طرح تیسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کر لے۔ یہ بھی الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، یعنی غصہ کے وقت وضو کرنا بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ غصہ کے وقت بہتر یہ ہے کہ انسان جس پر غصہ ہو اس سے ہٹ جائے، کہیں اور چلا جائے، تو جب وہ اس سے دور ہو جائے گا تو اس طرح غصہ آہستہ آہستہ اتر جائے گا۔ آئیے لکھتے ہیں کہ خاص طور پر گھر والوں سے یا بیوی سے غصہ ہو تو سامنے سے ہٹ کر کہیں کمرے میں چلا جائے، کہ آج کل اکثر طلاق کے واقعات اسی لیے پیش آتے ہیں کہ غصہ آنے کے بعد اس کے دفعیہ کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، یعنی کوشش نہیں کی جاتی، اور جب شیطان غصہ کو ڈال بنا کر اپنا کام کر دیتا ہے تو پھر یہ لوگ بیوی کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پھر مفتیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمارا کچھ کرو۔ تو غصے میں انسان کبھی کبھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے،
لیکن علماء کرام لکھتے ہیں کہ غصہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان کی طبیعت میں داخل ہے، اسے ضرور غصہ آتا ہے، اور ہر جگہ غصہ وہ ممنوع بھی نہیں ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں غصہ آنا بہتر ہے، غصہ آنا ایمان کی علامت ہے۔ تو آگے جانتے ہیں کہ غصہ کہاں ممنوع ہے اور کہاں غصہ مسنون ہے، یعنی کہاں غصہ کرنا چاہیے۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ ذاتی معاملات میں غصہ کے تقاضے پر عمل کرنے سے رک جانا یہ بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ غصہ کو پینا اور لوگوں کو معاف کرنا یہ دوسروں کے ساتھ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بڑا پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم اسے بڑا پہلوان سمجھتے ہیں جس کو کشتی میں کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بذالک ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ ایسا نہیں ہے بلکہ بڑا پہلوان طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آپ کو غصہ کے وقت کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو کرتا ہے، کہ کئی احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ بڑے مرتبہ والا انسان ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے کہ من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ، کہ جو اپنے غصے کو پی جائے اس حال میں کہ وہ غصہ کے تقاضے پر عمل کر سکتا ہو، یعنی جس پر اس کو غصہ آیا ہے اس پر اپنا غصہ وہ اتار سکتا ہو، لیکن وہ اپنا غصہ نہ اتارے اور غصہ کو کنٹرول کرے، اپنے غصے کو پی جائے، تو اللہ تعالیٰ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامت، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور فرمائے گا حتی یخیرہ من ای حور شاء، کہ آپ جنت کی جس حور کو بھی چاہو پسند کر لو، اس کو لے لو، وہ تمہاری ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے یہ بھی، کہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے عظمت والا گونٹ وہ غصے کا گونٹ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ غصہ کو پی جانا اور مخاطب کو معاف کر دینا یہ اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اعمال میں سے 3 ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے کہ قدرت کے باوجود معاف کر دینا، دوسرا تیزی اور شدت کے وقت غصہ کو قابو میں رکھنا، اور تیسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کا متمنا ہو، یعنی اس بات کی تمنا کرتا ہو کہ آخرت میں اس کے لیے بلند و بالا محل بنائے جائیں، اس کے درجات اونچے کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کرے اور اپنے محروم کرنے والے کو عطا کرے، اور تعلق توڑنے والے کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ ابھی آخری بات رہ گئی کہ غصہ کہاں پسندیدہ عمل ہے، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ کسی دینی یا شرعی معاملہ میں یا عام مسلمانوں کے نقصان کے معاملے میں غصہ کا آنا، غصہ کا اظہار عینی تقاضۂ ایمان ہے، کہ جب شریعت کے کسی حکم کو پامال کیا جائے، سنت کی بے حرمتی کی جائے، اسلام کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا جائے، یا مسلمانوں کے شعائر اور ان کے مفادات پر ضرب لگائی جائے، تو ایسے مواقع پر غصہ نہ آنا اور مرعوبیت اختیار کرتے ہوئے
مصلحت کوشی سے کام لینا ایمانی تقاضے کے مکمل خلاف ہے۔ ایسے وقت غصہ آنا ہی قابل تعریف اور اجر و ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ غصہ اپنے ذاتی مفاد میں نہیں آ رہا بلکہ یہ ایمان کی محبت میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب کسی امر حق کی مخالفت ہوتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ حق کو غالب نہ فرما دیتے، اور آپ اپنے ذات کے لیے نہ تو غصہ ہوتے تھے اور نہ کبھی انتقام لیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ گو کو منافق سمجھ کر اسے قتل کر دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ افلا شققت عن قلبہ، کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ منافق تھا؟ جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ خلاصہ یہ کہ جب بھی کوئی دینی معاملہ ہوتا یا کسی دینی مسئلے میں صحابہ سے لاپرواہی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوتے تھے، اور اپنے مفاد کے لیے اور اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔